وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ آیت اس حوالے سے دوسرے مقام پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہو چکا، جو اس سے پہلے درجے کا تھا۔ اس میں ارشاد باری ہوا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس آیہ کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، مردہ مت کہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کام تو ہو چکا ہوتا ہے، واقعتاً ایک بات بھی ہوتی ہے، مگر اسے کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کسی سے نہیں کرنی، اس کے بارے میں بس چپ کر جانا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو جب اللہ پاک نے یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ مت کہو، تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہیں تو صحیح نا، بس انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، کیا اللہ کا یہ مطلب ہے؟ تو جواب آیا بل احیاء، بلکہ وہ ہیں ہی زندہ۔ صرف کہنے کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں ہی زندہ۔ زندہ کیسے ہیں؟ ہم نے تو خود دیکھا ان کے جسم کٹے، ہم نے خود دیکھا ان کے خون نکلے، ہم نے خود دیکھا ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، ہم نے خود دیکھا لوگوں نے ان کو دفنایا، تو پھر بل احیاء، وہ زندہ کیسے ہیں؟ کہا وہ زندہ ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور یہ نیچر ہے کہ ہم جس ماحول اور جس زندگی میں رہتے ہوتے ہیں نا، ہم اسی کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں نا، ہم اس زندگی کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے کھانے پینے کو سمجھتے ہیں، پہننے اتارنے کو سمجھتے ہیں، سونے جاگنے کو سمجھتے ہیں، کاروبار، ملازمت، نوکری کرنے کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ تو جو زندگی ہم پیچھے ماں کے پیٹ میں گزار کے آئے ہیں، اس کا بھی کو پتہ ہے، وہاں غذا ملتی تھی کہ نہیں؟ روزی ملتی تھی نا، تبھی بچ کے آگے ہو نا۔ وہاں روزی ملتی تھی، لیکن سوچے غور کریں کیسے ملتی تھی؟ نہیں سمجھ سکتے نا، اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت ہم جس پروسیس میں تھے وہاں ہمارا شعور، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری سمجھ کام نہیں کرتی تھی۔ اگر اس وقت کوئی ماں کے پیٹ میں جا کے ہمیں کہتا کہ یہ جو تمہاری ماں کے پیٹ کے باہر لوگ رہتے ہیں نا، وہ گاجریں، مولیاں، شلجم کھاتے، آپ کو سمجھ آتی؟ نہیں آتی نا، اس لیے کہ وہاں آپ نے یہ چیزیں دیکھی نہ ہوتی، آپ کو اس بارے میں سمجھ ہی نہ آتی۔ یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی دنیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ پاگل ہے۔ زمین کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ لوگ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس وقت اس کو اپنی ماں کی پیٹ کی دنیا کا بس پتہ تھا کہ وہاں جو ماں کے پیٹ میں وہ لپٹا ہوا پڑا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ سیدھا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، وہ تو ایک ہی اینگل پہ ہے جس پہ اسے اللہ نے رکھا ہے۔ تو جب اس کو کوئی بات بتائی جائے گی تو اس کے شعور میں تو نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح اب جب ہمیں قبر یا قبر کے آگے کی بات بتائی جاتی ہے تو چونکہ ہم نے اس جہان کو دیکھا نہیں، اس کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کیا، لہٰذا جتنا چاہے انسان ایکسپلین کرتا رہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں
لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے.